اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا 52 تولے چاندی کی مالیت کا سونا زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی اور وہ سونا بیچ دیا تب اس کی قضا کرنا ہوگی، اور اگر واجب الادا ہے تو کس حساب سے زکوٰۃ دیں، موجودہ قیمت کے حساب سے یا پرانی قیمت کے حساب سے؟ تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی جمعے کے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا کہ 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی وہ آج کل اس کا ریٹ بن رہا ہے 1,40,000 روپیہ تقریباً۔ 1,40,000 روپیہ کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو سوال کیا کہ اب 52 تولہ چاندی کی مالیت کا سونا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے جواب یاد رکھنا چاہیے کہ سونے کی زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے شروع ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا اس وقت جو تولہ ہے چاندی کا وہ تو ہے 2,650 روپے کی ایک تولہ، لیکن سونے کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت 2,18,000 سے اوپر ہے، 2,20,000 لگا لیں تو 2,20,000 کے قریب ہے سونا۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک تولہ سونا بھی ہو تو وہ 52.5 تولہ چاندی 1,40,000 اس میں سے نکل رہا ہے۔ لیکن دین نے یہ سمجھایا کہ اگر عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اگر 7 تولے بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب 7 تولے 14 لاکھ روپے سے زیادہ بنتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس چاندی کا کوئی زیور ہو، چاندی کی بالیاں ہیں، چاندی کی چین ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، کوئی چاندی کی چیز ہے، تو پھر ایسی صورت میں کچھ پیسے روپے بھی ہیں بچے ہوئے ضرورت سے زائد، تو پھر چاندی کے بھی پیسے لگائیں گے، سونا 1 تولہ 2 تولہ اس کے بھی پیسے لگائیں گے، جو پڑے ہوئے پیسے ہیں اس کے بھی حساب لگائیں گے، اور حساب لگا کر پھر اگر 1,40,000 بنتے ہوں گے تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی اور قربانی بھی دینی ہوگی۔ اور بیوی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے لیکن کیش نہیں ہے، اگر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا لیکن کیش نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، کیش بالکل نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو صرف اس وقت 1 تولہ سونا کام آئے گا زکوٰۃ میں، قربانی میں، جب اس کے پاس الگ سے کیش بھی موجود ہو، نقد رقم بھی موجود ہو، یا اس کے پاس چاندی موجود ہو، پھر وہ سارے کے روپے بنا کر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو۔ ایک صاحب نے کہا ہم 3 بہن بھائی ہیں، کیا ہم پیسے ملا کر اپنے مرحوم والد کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں، کیا ہم پیسے ملا کر اپنے مرحوم والد کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس میں پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کیا یہ 3 بہن بھائی ان پر الگ سے قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ الگ الگ ان کے پاس اتنا 1,40,000 روپیہ نقد ہے، اگر ہے تو پہلے تو اپنی واجب قربانی دینا، کیونکہ والد کی طرف سے جو قربانی وہ تو نفلی ہے۔ لیکن اگر 3 بہن بھائی ہیں اور تینوں میں سے کسی ایک پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، یعنی 1,40,000 نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا 25,000 کا گائے کا حصہ آتا ہے، 25,000 کا یہاں گائے کا حصہ آتا ہے، تو اگر ہم والد صاحب کی طرف سے قربانی کر لیں اور ہم تینوں آپس میں پیسے ڈال لیں، بالکل جائز، بالکل جائز۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی اور کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک پر خود قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی واجب قربانی دینی ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا ایک صاحب پر 10-12 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر عید کے دنوں میں ان کے پاس تنخواہ میں 2 لاکھ روپیہ موجود ہوں؟ جی، اب اس کو ذرا غور سے سننے والا مسئلہ۔ اب 23 جون کو گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہ دے رہی ہے، ادارے بھی عید سے پہلے تنخواہ دے رہے ہیں۔ اب پیسے کب ہونے چاہیے، قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 3 دن قربانی کے ہیں، 10، 11، 12،
ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس 1,40,000 روپے ہوں گے ضرورت سے زائد. بس یہیں سے وہ سیلری سمجھ میں آ جائے گی. 1,40,000 روپے ضرورت سے زائد. اور اگر وہ یہ 1,40,000 1.5 لاکھ تنخواہ ہے, 2 لاکھ تنخواہ ہے, اور وہ ابھی اسی مہینے بلوں میں اور سب بچوں کے اخراجات میں پوری ہو جائے گی, تو یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے. یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر قربانی واجب ہوگی جس کے پاس 1,40,000 روپیہ بچت ہو. تو ایک تو تنخواہ والا مسئلہ ایک طرف ہو گیا. یہ بہت اس دفعہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی جس کی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ تو اس کا یہ کہ 1,40,000 روپیہ 10, 11, 12 تاریخ میں اگر اس کے پاس بچت کا ہوگا تو قربانی واجب ہوگی, ورنہ نہیں. اب آ جائیے 10, 12 لاکھ روپیہ قرضہ. ایک ہے تجارتی قرضہ, ایک ہے ضروریات زندگی کے لیے قرضہ. ان دونوں میں فرق کر لیجیے, ورنہ تو یہ جتنے ماشاءاللہ 6 فیکٹریوں والے 2 فیکٹریوں والے حضرات ہیں ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ بینکوں سے اتنا قرض لیا ہوا, لیکن وہ تجارتی قرض ہے. ایک ہے آپ نے گھر بنانے کے لیے قرض لیا, گاڑی بنانے کے لیے قرض لیا, بچوں کی شادیوں پر قرض لیا, بیماری کی وجہ سے قرض لے لیا. یہ ضروریات زندگی کا قرض ہے. یہ اگر ضروریات زندگی والا تجارتی قرض نہیں, ضروریات زندگی والا جو قرض ہے, یہ اس کو اپنے اصل مال میں سے منہا کر لیجئے, الگ کر لیجئے, اور الگ کر کے پھر دیکھیں کیا آپ کے پاس 1,40,000 روپے کی بچت ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے بینک میں, لیکن اس نے 12 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے ذاتی گھر کے لیے, فلاں کے لیے, ابھی ادا نہیں ہو پا رہا. تو ایسی صورت میں 10 لاکھ روپیہ تو اس میں سے نکال دیں. اگر پھر 1,40,000 روپے بچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی, ورنہ نہیں. ایک سوال یہ کہ اگر 10-12 لاکھ قرض کی صورت میں پہلی ترجیح قرض اتارنا 1-2 لاکھ یا پھر ان پیسوں سے قربانی کر لیں. اب یہ ایک الگ سوال ہے. یہ سوال کی دوبارہ میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر 10-12 لاکھ روپے قرض ہے اور پہلی ترجیح بھی قرض اتارنا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اگر ان پیسوں میں سے قربانی کر لوں, جی بالکل ٹھیک, اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. یعنی قرض اتارنا ہے لیکن 25,000 روپے گائے کا یا 50-60,000 کا بکرا لے کر میں ذبح کر لیتا ہوں, جی اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. واجب نہیں ہے, پھر بھی اگر قربانی کر دے تو ادا ہو جائے گی. اور میں اپنے ساتھیوں کو جو بات چیت کرتے ہیں ان موضوعات پر کہ ایک دم قربانی کے لیے پیسہ نکالنا مشکل ہوتا ہے, اور زکوٰۃ کو بھی بیوی کے پاس زیور ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑی سی میری سیلری ہے, 50-60 ہزار روپے بھی کمانے والا بندہ اس کے لیے قربانی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, زکوٰۃ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ہے کہ بیوی کے پاس زیور ہے اور اس کے پاس کیش نہیں ہے, قربانی اس پر واجب ہے. شوہر زکوٰۃ بھی ادا کر رہا, قربانی بھی دے رہا اپنے پیسوں سے. تو ان تمام ساتھیوں سے جب میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے لیے پلاننگ کر کے چلیں, مثال کے طور پر چلیں 25,000 روپے کا, مثال کے طور پر 25,000 روپے کی قربانی ہے گائے کا حصہ, زیادہ سے زیادہ 25,000 ہے, ورنہ 13,000 15,000 وقت قربانی میں بھی آ رہے ہیں. تو اگر 25,000 روپے سال کے بعد آپ کو چاہیے تو ہر مہینے 2,000 روپے بچا لیا کریں. ہر مہینے 2,000 روپے, اور وہ کوئی مشکل نہیں, اس ماحول میں بھی مشکل نہیں. تو بیوی کو کہہ دیں کہ ایک لفافہ بنا لیں تو اپنے پاس 2,000 یا اکاؤنٹ میں رکھ لیں, اس کو کہ جی 2,000 روپے آپ اپنے پاس رکھ لو, اور اگر 12,000 روپے اس کی زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے تو آپ 3,000 روپے رکھ لیں. سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قربانی بھی ہو جائے گی. تو یہ بچت کا طریقہ جس کو اختیار کیا جائے تو ہم پر زکوٰۃ اور قربانی یہ 2 خرچے ایک دم آتے ہیں. اور اسی طرح اور اخراجات کے لیے انسان پہلے سے کوشش کرے تو اللہ ثواب بھی دے گا اور برکت بھی دے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہنا ہے کہ والدین کے اپنی اولاد کو 24 گھنٹے ڈانٹتے رہنا اور پھر کہنا کہ اس کے عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے اولاد پر کیا اثرات و نقصانات آئیں گے فرمائیں. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟
جی والدین جو ہے نا یہ تانا دینا، تانے کو اگر میں انگلش میں کہوں گا نا تو ایک دم سمجھ میں آئے گا، ٹانٹ کرنا، ٹانٹ کرنا یعنی تانا دینا. تانا کسی کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو منہ پہ دے مارنا تاکہ اگلا شرمندہ ہو جائے. بھائی تم قرآن حفظ کر رہے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے اور تم عالم بن رہے، یہ کر رہے، تمہارے عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ابھی سوال میں لکھا تمہارے عالم بننے کا کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کو سکھ تو دیتے نہیں. یہ چیزیں بچوں کو حرام سمجھیں. تانا دینا، تانا دینا بچوں کے لیے حرام ہے، ماں باپ کے لیے حرام. حرام سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی نا تو میں کہہ دیتا. حرام ہے تانا دینا، اس سے بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیویوں کو بھی تانے دیتے ہیں، بیویوں کو بھی تانے، بیوی جو شوہر کو تانے دیتی، ایسے ہم نمازی بنے پھرتے حرکتیں دیکھی ہم نے، چل ہو گیا کام. اور دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، بیوی کے تھی. یہ تانے دینا یہ آج معاشرے کے اندر انتہائی ذہنی کمزوری ہے. جو بندہ تانے دینے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اپنی قوت ارادی میں، اپنے عمل میں. ایسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے تانوں کو اگنور کر دینا چاہیے، درگزر کر دے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں وہ کس بات پر تانا دے رہے ہیں. اگر تو واقعی وہ غلطی ہے ان سے معافی مانگ لیجیے. اگر وہ آپ کی کوئی غلط کام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو تم عالم بن رہے، نماز تو پڑھتے نہیں، فائدہ کیا تمہارے عالم بنے گا؟ نہیں، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ لیں. تم عالم بن رہے ہو، حافظ بن رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو میرے پیسے گھر سے، ٹھیک ہے چوری کرنا بند کر دیں. یعنی ایک تو یہ کہ تانا درگزر کر دیں. بچوں کو چاہیے، سمجھدار بچوں کو، اولاد کو چاہیے، اور شوہر اگر سمجھدار اس کو چاہیے کہ بیوی تانا دے رہی ہے تو اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں. لیکن اگنور کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی روش پر چلتے رہیں. دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا اس میں کوئی عیب آپ کا آ رہا ہے، کوئی اصلاح کے قابل بات ہے تو اس کو درست کر لیجیے، وہ تانا دینا بند کر دیں گے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تانا دینا، تانا سمجھ لیں ٹانٹ کرنا عادت ہوتی. تو اس لیے ماں باپ کو اولاد کے سامنے تانا نہیں دینا چاہیے، اس سے شخصیت مسخ ہو جاتی. ایک عالم دین کا حفظ کی کلاس میں پڑھانا غیر مناسب ہے، جبکہ والدین اور لوگوں کے تانے ملتے ہیں کہ عالم اس لیے بنے کہ حفظ کی کلاس پڑھاؤ. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سوال سمجھ میں آیا ہوگا. یہ میں بہت بھگت رہا ہوں اپنے شاگردوں سے، بہت بھگت رہا ہوں کہ میں نے عالم بنا ہوا بچہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے جامعہ شفیہ میں چند عزیز تھے آپس میں، اور وہ کبھی کوئی فرسٹ آتا، کوئی سیکنڈ آتا، کوئی تھرڈ آتا. تو اتنے عالم بننے والے ذہین علماء کو میں نے اقرا میں قاعدہ وغیرہ پڑھانے والے اداروں میں ان کو لگایا. وہ شور مچا کہ عالم بن گیا، قاعدہ پڑھانے کے لیے اس کو لگا دیا ہے، زندگی ضائع کر دی، کتابیں کیوں پڑھائی تھیں. اور پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں حفظ کے مدارس میں، اب بڑے اداروں میں یہ نہیں ہو رہا، حفظ کے مدارس میں جو جاہل ہوتا ہے نا، کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو حفظ کا استاد بناتے ہیں. نہ اس کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کو حفظ کرانے کا پتہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے یاد کر لیا کہیں، اور باقاعدہ چٹا جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، بد زبان ہوتا ہے، گالیاں وہ دیتا ہے، مارتا پیٹتا وہ ہے، غصہ اسے آتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول وہ نہیں ہوتا، اسے بناتے حفظ کا استاد ہمارے معاشرے میں، جو بہت بڑی کوتاہی ہے. اب تو حفظ کے اساتذہ ہم چن کر علماء کو لگاتے ہیں حفظ کا استاد، اور جا کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ عالم. اس وقت میں کر رہا ہوں یہ والا کام کہ عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہوں فلاں استاد ہے جو قاعدہ پڑھانے کا اسپیشلسٹ ہے، اس سے قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ سیکھ کر آؤ. میرے سامنے میرے شاگرد جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا منہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بخاری ترمذی پڑھنے کے بعد اب میں قاعدہ جا کر نورانی قاعدہ پڑھانا سیکھوں گا.
نورانی قاعدہ پڑھانا یہ بہت بڑی ٹیکنک ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ پورا قرآن پڑھنا سیکھے گا۔ اس لیے اس وقت میں کر رہا ہوں، آپ قرآن حفظ کی کلاس کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں علماء کو، جید علماء کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس، میرے اپنے الحمدللہ ایسے شاگرد ہیں جن کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ عالم۔ ابھی میں نے ایک عالم کو کراچی بھیجا، انہوں نے مجھے بتایا، وہاں میں گیا تربیت کے لیے، اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک علاقے میں، بہت اساتذہ، کوئی 250-300 اساتذہ۔ جب میں نے وہاں کے حالات، بچوں کے امتحانات وغیرہ لیے تو مجھے پتا چلا استاد کو تو خود قاعدہ پڑھانا نہیں آتا۔ چنانچہ لاہور سے میں نے ایک استاد کو بھیجا جس نے جا کر 350-400 حفظ کے استادوں کا قاعدہ ٹھیک کروایا۔ تو آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ علماء یہ آئیں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عالم دین کا حفظ کی کلاس پڑھانا غیر مناسب ہے جبکہ والدین لوگوں کے تانے ملتے ہیں؟ یعنی آپ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یعنی عالم قرآن پڑھانے کو اپنی توہین سمجھے اور ماں باپ بچے کو عالم بنانے کے بعد قرآن پڑھانے کو توہین سمجھیں تو سمجھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ بچے کو کیا پڑھایا ہے؟ یعنی قرآن کو حقیر سمجھ لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، باہر کے ممالک میں، یورپی ممالک کے اندر کے جی، یہ جس کو آپ کو کے جی پریپ وغیرہ کہتے ہیں، وہاں مونٹیسوری وغیرہ یہ چیزیں کہتے ہیں، وہاں پروفیسر سے زیادہ تنخواہ مونٹیسوری پڑھانے والوں کی ہے، پروفیسر سے زیادہ تنخواہ، ڈاکٹر سے زیادہ تنخواہ مونٹیسوری پڑھانے والوں کی ہے۔ اور مونٹیسوری پڑھانے والے یعنی کے جی پریپ وغیرہ بچوں کو پڑھانے والوں کو جب تک وہ ایک خاص گریجویشن کورس ہے وہ معلمین معلمات ٹیچرز نہ کر لیں، بچوں کی کلاس میں گھسنے نہیں دیتے۔ وہ میں واقف ہوں اس سارے نظام سے، ہم نے بچوں کو جو ہے نا وہ سپرد کیا ہوا ہے جاہل لوگوں کے ہاتھ، جاہل معلمات، کم علم معلمات، ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ اپنے بچے سپرد کیے۔ تو اس لیے بہت اہم بات انہوں نے سوال کیا کہ عالم دین کا حفظ کی کلاس پڑھانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں ذی الحجہ کا چاند شروع ہونے سے پہلے بال ناخن وغیرہ کاٹنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں اس بارے میں بہت سوالات آ رہے ہیں۔ ضروری ہے یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، آپ یہ پوچھئے فرض ہے، واجب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اب غور سے سنیے گا، ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضحی من رأى ہلال رمضان واراد ان یضحی فلا یمس شعره ولا ظفره۔ بس حدیث مکمل سنا دی۔ جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے 10 ذی الحجہ تک۔ حاجیوں سے مشابہت کے لیے جو چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو وہ 10 ذی الحجہ تک بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ تمام محدثین کے نزدیک یہ عمل سنت غیر مؤکدہ ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اور اس بات کو خوب پھیلائیے، خوب پھیلائیے۔ حدیث موجود، مستند حدیث، لیکن کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ۔ اور میں حدیث آپ کو سنا دی حوالے کے ساتھ۔ ایک صاحب نے کہا مقتدی اگر امام مسجد سے نماز لیٹ پڑھانے پر تنگ ہو تو ایسی صورت میں مقتدی کے لیے کیا حکم ہے اور امام کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں مقتدی بعد میں امام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا مقتدی اگر امام مسجد سے نماز لیٹ پڑھانے پر تنگ ہو تو یہ ان کا تنگ ہونا بالکل درست ہے، یہ ان کا تنگ ہونا بالکل درست ہے، لیکن امام کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ کریں، اس سے وہ گناہ گار ہوں گے۔ ائمہ کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے جب امام ہے کسی مسجد کا، اسے چاہیے اذان ہو تو یہ مسجد میں آ جائے،
ایک منٹ بھی لوگوں کو انتظار نہ کروائے، ورنہ متبادل جو مؤذن ہوتا ہے نائب امام ہوتا ہے، اس کو اجازت دے دی جائے کہ جی وقت ہو جائے، امام صاحب نہ آئے، آپ نماز پڑھا دیں۔ نظم ہماری مسجد میں بھی یہاں نظم موجود ہے الحمدللہ، ایک منٹ لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، متبادل صاحب موجود ہیں، خطیب کبھی متبادل بیٹھے ہوتے ہیں، نائب خطیب صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ہر جمعے، بھئی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیٹ ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے، آپ موجود ہیں، جمعہ پڑھا دیجیے۔ نمازوں کے لیے بھی یہاں نائب خطیب موجود ہوتے ہیں، اور عام مساجد کے اندر مؤذن موجود ہوتے ہیں، تو مؤذن کو اس طرح امام کو لوگوں کو نماز وقت پہ بہرحال پڑھانی چاہیے، یہ ذمہ داری کا کام۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے لکھا کہ ایسے مقتدی بعد میں امام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باتیں جو کرتے ہیں یہ غیبت ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں امام کے خلاف بولتے ہیں یہ غیبت ہے، اس سے ان کو گناہ ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا جماعت کے دوران یا قرآن پڑھنے کے دوران دوسرا آدمی جو باہر سے آئے اور آ کر سلام کرے تو ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نہ ہو وہاں پر صرف آپ ہیں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بہت سے لوگ بیٹھے بھی ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ایک بندہ آتا ہے سلام کرتا ہے، تو اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، تو آپ پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں، اس نے سلام کر لیا، بعد نے جواب دے دیا، ٹھیک۔ اب بات توجہ سے سنیے گا، مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں یہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، اتنی اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں نا کہ یقین جانے کہ ہر نماز پڑھنے والا جو سنتیں وغیرہ پڑھتا ہوتا ہے نا، اس کو صورت بھول جاتی ہے، اتنی زور سے سلام کرتے ہیں، وہ رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں، توجہ پلٹ جاتی ہے بیچارے کی۔ یہ بے ادبی ہے، یہ تکلیف کا پہلو۔ سلام کریں اتنی زور سے کہ بس قریب قریب بیٹھے ہیں، اس میں ساری مسجد کو اونچی آواز سے سلام کرنا، گونجنا، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا ہم لوگ، یہ غیر سیاسی سوال ہے لیکن میں جواب دوں گا، ہم لوگوں نے سیاستدانوں کو کرپشن کرتے تو دیکھا نہیں، پھر بھی ہم ان پر الزام لگاتے ہیں یا بہتان، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے کچھ چور وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں کیا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے یا ان کو بھی منع کرنا چاہیے؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے دوسروں کے عیب بیان کرنا، سیاستدانوں کے عیب بیان کرنا، مزے لینا، پتہ خود بھی نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات پتہ کیا ہے، یہ جو بڑے بڑے سیاستدان الزام لگاتے ہیں نا، ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جلسوں کے اندر یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، الا ماشاء اللہ ایک دکا کوئی بات ایسی ہوتی ہے، ورنہ اپنے جلسوں کو گرمانے کے لیے بولتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں وہ جی کیا کہہ دیا آپ نے، کہنے کا پھر مزہ ہی نہیں آتا، پھر وہ لوگوں کو مجمع گرمانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، غیر سیاسی بات لیکن توجہ سے سنیے گا، کسی بھی ایسے بندے کے خلاف آپ بات کریں گے بیٹھ کر، آپ کو غیبت کا گناہ ہوگا اگر وہ برائی اس کے اندر ہوگی، اگر وہ برائی اس کے اندر ہوگی اور اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں گے تو یہ غیبت، اور اگر وہ برائی نہ ہوئی اس شخص کے اندر تو آپ نے بہتان لگایا، آپ نے تہمت لگائی، اس لیے بڑا نقصان دہ، بہت نقصان ہے۔ بیٹھ کر کبھی بھی نہ سیاستدانوں کی، نہ بڑوں کی، نہ بزرگوں کی، بس کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کوئی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ غیبت کر رہے ہوں آپ تھوڑا سا اٹھ جائیے یا اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لیجیے، نہ کیجیے۔ اور اگلی بات بھی بتاؤں،
یہ سب کو پتہ چل گیا الحمدللہ کہ کرپشن بری بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کرپشن بری بات ہے۔ کرپشن کو عربی میں کہتے ہیں خیانت، بددیانتی، خیانت۔ اب میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کس بات کو قرار دیا؟ پوری ذخیرہ حدیث میں کس چیز کو سب سے بڑی کرپشن قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ میں حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتن، کبرت خیانتن، سب سے بڑی بددیانتی، سب سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ کبرت خیانتن ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ ان تحدث اخاک، کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے، هو لك به صادق، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، اور تجھے خود پتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کرپشن تو سب سے بڑی یہ والی ہے، مجمع لگاؤ، یہ دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے اور خود پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں عوام سے، اتنا بڑا مجمع ہے اور پتا ہے، بولنے والے کو پتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بڑی کرپشن یہ بنی، سب سے بڑی کرپشن یہ ہے۔ اس لیے گھروں میں بھی عزیز و اقارب کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں باتیں سناتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مرد بھی عورتیں بھی۔ پہلے تو عورتوں کی طرف منسوب زیادہ کرتے تھے، اب مرد بھی 10 قدم آگے، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ اچھا، بولنے والے کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ میں نے کہا اگر وہ عیب اس کے اندر ہو تو تب تو کیا ہے، یہ غیبت، اور اگر وہ عیب نہ ہوا تو پھر یہ کیا ہے، تہمت۔ نماز کے دوران کھانستے ہوئے منہ میں بلغم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، نماز میں کھانستے ہوئے بلغم آ جائے تو اس کو، اگر تو آپ کے پاس ٹیشو ہے، کوئی رومال ہے، تو ایک ہاتھ استعمال کر کے اس کو ٹیشو میں یا رومال میں سنبھال لیں، اور اگر نہیں نکال سکتے اور نگاہ اندر چلا جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، نماز نہیں چھوٹتی۔ اور یہ سوال کیا قادیانی لوگوں کو سعودی عرب کا ویزا کیسے مل جاتا ہے اور کس منہ سے روزہ رسول حاضر ہوتے ہیں؟ جی، ویزا ایسے ہی مل جاتا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے۔ پاسپورٹ کے اندر بھی جو خانے بنے ہوئے ہیں ان میں ایک مسلمان کا لفظ ہے، پاسپورٹ میں تو نہیں چھپا ہوتا، لیکن پاسپورٹ کے جب اپلائی کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اور شناختی کارڈ کے جو فارم فل کیا جاتا ہے اس میں حلف نامہ ہے۔ پہلے وہ فارم ملتا تھا، اب وہ نیٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو فل کر دیتے۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ جب وہ مسلم اپنے آپ کو لکھواتے ہیں تو ویزا مل جاتا ہے۔ اگر ہمیں علم ہو کہ قادیانی حج پر گیا ہوا ہے، ہم اس کی شکایت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ کہ آپ اس کی پاسپورٹ آفس میں اور شناختی کارڈ آفس میں اس کی شکایت درج کرا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور یہ مسلمان اپنے ظاہر کیا ہوا اس میں، اس کے قادیانی ہونے کے ثبوت ساتھ لگا دیجیے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں اکثر دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی برکت ہو، لیکن کبھی آپ خلافت اور اس کو دوبارہ کیسے قائم کیا جاتا ہے اس پر بات نہیں کرتے۔ جی، جب میں نے کہا کہ اسلامی نظام کی برکت ہو تو اسلامی نظام میں خلافت بھی تو آ گئی، خلافت بھی آ گئی، اس لیے میں خالی اسلامی نظام نہیں کہتا، میں کیا کہتا ہوں، اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما، اور اس نظام کے اندر خلافت کا نظام بھی، خلافت کا نظام بھی۔ لیکن اگر خلافت کا نظام نہیں آیا تو ہم نے کوئی بھی دین کا کام نہیں کرنا۔ اگر یہ ووٹ کے ذریعے اگر یہاں پر حکمران آتے ہیں تو آپ ووٹ دینے کے لیے بھی ذرا باہر نکل آئیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کی شرعی حیثیت پر رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی چھوٹی سی،
ووٹ کی شرعی حیثیت، تو اس کی حیثیت ہے رائے کی، اس کی حیثیت ہے سفارش کی، اس کی حیثیت ہے مشورے کی. آپ سے رائے مانگی گئی، آپ نے نہیں دی. آپ سے مشورہ مانگا گیا، آپ نے نہیں دیا. آپ سے سفارش مانگی گئی، آپ نے نہیں کیا. پھر برے حکمران اگر سر پہ مسلط ہو جائیں تو جو ووٹ دینے نہیں گیا وہ گناہگار ہے. آپ سے ایک مشورہ مانگا جائے، آپ اس کو مشورہ نہ دیں، اگلے کو نقصان ہو جائے، آپ وہ گناہگار ہوں گے. آپ گناہگار ہوں گے. آپ کو پتا تھا صحیح مشورہ، آپ نے کہا میں نے نہیں دینا، تو آپ اس بندے کے حق میں خیر چاہتے ہی نہیں. جو بندہ ووٹ دینے کے لیے نہیں لائنوں میں لگتا، میں نے بتایا، میں یہ جو ہے نا سرکاری نوکری کے اندر رہتے ہوئے گریڈ 19 تک پہنچتے میں نے 10 الیکشن بھگتائے ہیں سرکاری سطح پہ. میرا کام یہی ہوتا تھا، ریٹرننگ آفیسر سے میں بیلٹ پیپر لے کر بڑے خفیہ طریقے سے پولیس کے پیروں میں جاتا تھا. وہاں شام کو سارے بیلٹ پیپر استعمال شدہ غیر استعمال شدہ ووٹوں کی گنتی وہ سارا ریٹرننگ آفیسر جج کے پاس آ کے جمع کراتا تھا. اس لیے میں نے بہت قریب سے نظام کو دیکھا کہ دن بھر لائنوں میں کون کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نمازی حضرات نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے پڑھے لکھے حضرات نہیں کھڑے ہوتے، نہیں جاتے. جتنی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نہیں جاتے، نہیں لائنوں میں کھڑے ہوتے، نہیں جاتے ووٹ دینے. بہت کھل کر کہہ رہا ہوں، کاش کہ نماز پڑھنے والے سنجیدہ لوگ ایک دفعہ لائنوں میں جا کے مشقت اٹھا کے ووٹ دے دیں، اس ملک کی کایا پلٹ جائے، چاہے کچھ ہو جائے. جو مرضی آپ نظام کی خرابی میں گئے، نکلے تو صحیح بار رائے دینے کے لیے، نکلے رائے دینے. جو بھی آپ کے ذہن میں بتائیں نا کسی کو، یہ بھی ہمارے یہاں بڑی بیماری ہے، بتاتے میں نے ووٹ اس کو دیا، نہ بتائیں. اپنا ضمیر وہاں جا کر ایک دفعہ، سارے برے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب لکھا ہے وہاں اس کتاب میں، سارے برے ہیں تو طے کر لیں کہ کون سا کم برا ہے، اس کو دے دیں. اگلی دفعہ وہ بھی نہیں سلیکٹ ہوگا اگر وہ برا ہے. آپ کے ذہن میں جو اچھا ہے اس کو دے دیں. اس ملک کی آج بھی کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. لیکن جائیں صحیح آپ. تو اس لیے خلافت کے بارے میں جب اسلامی نظام کہا جائے، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کی برکت کی دعا کرتے ہیں، خلافت کی دعا نہیں کرتے. اس کا جواب یہ کہ میں پورے نظام کی دعا کرتا ہوں جس میں خلافت شامل ہے. ایک کہتے ہیں بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہے. کیا اس بات کے پیش نظر آپ کو اپنی ویڈیو بنوا کر یوٹیوب میں نہیں ڈالنی چاہیے؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یوٹیوب میں ویڈیو ڈالتے ہیں میرے شاگرد ہیں، میں خود تو نہیں نظام یہ رکھتا، وہ شاگرد ہیں ڈالتے ہیں. اب یوٹیوب والے جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہے وہ بہت تیز چیز ہے، بہت تیز چیز ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ حضرت مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم کی یوٹیوب میں تقریر بیان سنیں، وہ میرے بیان سے پیچھے اور میرے بیان کے فوراً بعد ایسی بیہودہ قسم کی لگائیں گے نا، کلپ لگائیں گے کہ مولانا یوسف صاحب کی جو تقریر ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی، متوجہ بندہ ادھر ہو جائے گا. میرا یوٹیوب میں بیان سننے کے لیے پہلے کوئی فحش چیز، بے حیائی کی چیز دیکھنی پڑے گی اور بیان سننے کے بعد بھی دیکھنی پڑے گی. یوٹیوب جن کے ہاتھوں میں بڑی گیم ہے ان کی، اور جس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے وہیں وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اب بیماری ابھی حال ہی میں شروع ہو گئی بیماری، کیا وہ بیان کے دوران شروع کر دیتے. ہاں، چند منٹ کا کلپ جو ہے نا وہ بیان کے دوران دکھاتے ہیں، تو مولانا یوسف صاحب کی تقریر کا سارے اثر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے بس جتنا ہو سکے اس سے بچ کے وقت گزار لیں. یہ درست ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت بہت اثر کر رہا ہے، سوشل میڈیا اس وقت بہت اثر کر رہا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کی جیبوں میں، لوگوں کے پاس اخبارات پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے. لیکن جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے صحیح طریقے سے، وہ واقعی اپنے آپ کو بڑا چوکنا رکھ رہا ہے، بڑا واقف رکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کرے سوشل میڈیا کا استعمال، جو قومیں ہیں جنہوں نے ان کو ایجاد کیا تھا وہ تو اس کو زبردست طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اب وہاں ساؤتھ افریقہ میں جانا ہوا، ساؤتھ افریقہ، وہاں جناب انہوں نے نمازوں کے اوقات، مسجد ہے نا، مسجد اس میں نمازوں کے وقت تبدیل ہوتا ہے، تو ہر بندے کو، ہر نمازی کو میسج جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے مطلع کر رہے ہیں، جمعے کا خطبہ بیان کر رہے ہیں. پھر جناب وہ
آج جمعہ ہے تو سورہ کہف یاد پڑھنے کے لیے یاد دلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے سوشل میڈیا کو دینی معلومات کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ آج بچے کی چھٹی ہے، آج بچے نے آنا ہے، آج فلاں کرنا ہے، آج یہ اسکول لگے گا، آج نہیں لگے گا، آج ذرا دیر ہوگی، آج فلاں ہوگا، ایک ایک بات تعلیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے بہت اچھا۔ کہتے ہیں نماز میں اگر آیت کی ترتیب میں غلط ہوگی سلسلہ وار، یا پھر آیت میں غلطی کا شک ہو، تو کیا اس حالت میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے فرض مقدار 3 آیتیں اگر آپ نے پڑھ لی ہیں، پھر کوئی تقدیم و تاخیر ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ غلطی سے مراد یہ کہ اگر کوئی غلط لفظ پڑھا ہے، غلط لفظ منہ سے نکل گیا تو اس کی درستگی کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ غصہ حرام ہے، تو پھر غصہ پی جانے کو کیوں کہتے ہیں جبکہ حرام کھانا پینا منع ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے اور اس کا پینا ثواب ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا کہ کون سا غصہ حرام ہے۔ جو غلط غصہ ہے، ایک درست غصہ ہے، ایک ناجائز غصہ ہے، ایک جائز غصہ ہے۔ اگر جائز غصہ آئے، اپنی اولاد بے اولاد ہے، اولاد بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، غصہ آ رہا، جائز غصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے تو وہ غصہ اچھا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ اور اگر اپنے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو اس غصے پر قابو پانا ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ اگر بیوی غیر شرعی کام کر رہی ہے، غصہ آ رہا، جائز۔ اگر بچے غیر شرعی کام کر رہے، غصہ آ رہا، جائز۔ اس کو نبوی طریقے سے ہینڈل کیجیے۔ لیکن غلط غصہ آئے تو وہ حرام ہے اور اس پر قابو پائیے، اس کا پینا ثواب ہے۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں حج کے ذی الحج کے مہینے میں بال کٹوا سکتے ہیں اگر قربانی کرنی ہو؟ تو اس کا جواب میں نے بھی دے دیا۔ بال چاند دیکھنے کے بعد جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے سنت غیر مؤکدہ ہے کہ بال نہ کٹوائے۔ اور اگر پہلے موقع نہیں ملا، بال بڑھ گئے، ناخن بڑے ہوئے، اب کہتا ہے میں کٹوا لوں، برے لگ رہے ہیں، کٹوا لوں، کوئی گناہ کی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وظائف تسبیحات یہ بغیر وضو کے ادا کر سکتے ہیں؟ یا بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وظائف بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، بغیر غسل کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حکم، کوئی بات نہیں۔ وظائف فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، کسی دن چھوٹ جائے، اگلے دن دوہرا لے، نہ ہو کوئی بات نہیں۔ تو وظائف نفلی کام میں کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے کہا ٹی وی کے سامنے جبکہ خبریں میچ ہوں تو اوراد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک عجیب و غریب بری بات ہے۔ ٹی وی بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے، نہ، ایک کام کرے، یہ ذکر کی توہین ہے، یہ ذکر کی توہین ہے۔ ڈرامہ بھی چل رہا ہوتا ہے سامنے، اس تسبیح بھی ہاتھ میں چل رہی ہوتی ہے، گناہ کی بات، مذاق ہے۔ یا تو وہ ایک طرف رکھ دیں یا وہ ایک طرف رکھ دیں۔ چائے یا مشروب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھاتے پیتے کوئی اوراد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ چائے پی رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، درمیان میں اللہ کا ذکر بھی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز کام ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میری عمر 23 سال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی اور ماں باپ کی نافرمانی کی، جو بد دعائیں دیتے ہیں آج میرے سامنے آ رہی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی حل یا وظیفہ بتا دیں۔ جی، اللہ نے قرآن میں بتایا وظیفہ، طریقہ بتایا، توبہ اور استغفار۔ اے اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے، اور پھر ان گناہوں کو ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان کی فرما برداری کروں گا، اور جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اب گناہ نہ کریں، ان کی بد دعاؤں کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ختم کر دے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں۔ جی ہاں، شاباش شاباش، بیٹھیے۔ بچے نے پوچھا کہ قرآن مجید بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے،
تو کیا دستانے پہن کے اور کوئی کپڑا ہاتھ میں ہو تو اس سے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو آپ نے کپڑا بطور لباس کے پہنا ہوا ہے، جو بطور لباس کے پہنا ہوا ہے اس کے ذریعے تو ہاتھ نہ لگائیں. جیسے دستانے آپ نے مستقل پہن لیے تو کوشش کریں کہ اس سے نہ کریں، کیونکہ آپ نے اس کو بطور لباس کے استعمال کیا ہوا ہے. ہاں البتہ آپ کے پاس رومال ہے، جیب میں رومال ہے، کوئی کپڑا ہے پاک، اس سے آپ قرآن حکیم کو پکڑ رہے ہیں، اس سے ورق پلٹ رہے ہیں، یا بال پوائنٹ سے یا پینسل سے ورق پلٹ رہے ہیں، یا کوئی کارڈ رکھا ہوا ہے پاس، کارڈ، اس کے ذریعے ورق پلٹ رہے ہیں، جائز. لیکن جو لباس کا حصہ ہو اس سے قرآن حکیم کو نہ پکڑیں. ایک صاحب نے کہا سورۃ الانعام کی فلاں آیت جو اس کے بارے میں ہے، کن لوگوں کے بارے میں، کوئی مسلمانوں یا بت پرستوں کے بارے میں؟ جی آیت کا اگر ذکر کر دیتے تو سمجھ میں آ جاتا. یہ آیت نمبر 164 بتا دیجئے کون سی آیت، تھوڑی سی لکھ دیں پھر میں بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا میں امتحان میں، اسائنمنٹ میں، اوپن بک میں یا فری میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے پیسوں کی شکل میں اجرت لے سکتے ہیں. جی آپ اسائنمنٹ ملتی ہے کہ جی آپ اس موضوع پر 10 صفحے لکھ کر لے کر آئیں، اس موضوع پر 5 صفحے لکھ کر لے کر آئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، اس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، اس کے پاس سورس بھی نہیں ہے، آپ اس کو ویب سائٹ بتاتے ہیں، آپ اس کو پرنٹ کر کے دیتے ہیں، آپ اس کو کتابیں مہیا کر کے دیتے ہیں، وہ لکھ لیتا ہے، جائز ہے. آپ اس کو پوائنٹ لکھ کر دے دیتے ہیں، جائز ہے. لیکن اب ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے لڑکیاں اور لڑکیاں یہ پیسے دے کر پورا تھیسس لکھوا لیتی ہیں. یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. آپ مدد کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا آپ لکھیں، وہ خود نہیں لکھنا. آپ تعاون کیجیے، تعاون کر دیں، کوئی خود تیار کریں، خود لکھیں. ہاں کمپوز آپ کر دیں، ٹھیک ہے، کمپوز آپ کر دیں، ریسرچ وہ کر لے، کمپوز آپ کر دیں، تعاون کر لیں، اس کے پیسے لے لیں، جائز ہے. لیکن پورا تھیسس کوئی اور لکھ دے، یہ بددیانتی، یہ بددیانتی. کہتے ہیں گھر کے لیے اسلامک لون فائنانس جائز ہے. جی اگر آپ اسلامی بینک سے لیں گے تو جائز ہے، عام شیڈول بینک سے لیں گے تو جائز نہیں. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، وجہ بھی بتا دوں کہ جو اسلامی بینک ہے نا، المیزان وغیرہ، میزان بینک وغیرہ، اسلامی بینک ہے، یہ لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، باقاعدہ کاغذات تیار ہوتے ہیں. آپ گھر کے مالک نہیں ہوں گے، آپ گھر کے مالک نہیں ہوں گے، گھر کا مالک بینک ہوگا، پکی بات ہے. پھر آپ اس گھر میں رہتے ہیں، آپ کرایہ کی صورت میں دیں گے، اتنا دیں گے کہ جب وہ ان کی جو معاہدہ آپس میں طے ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے پیسے واپس کر دیے، اب آپ گھر کے نام، آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا، جائز. اس کو کہتے ہیں اجارہ، جائز. گاڑی کا بھی وہ یہی کرتے ہیں، گاڑی کا پیسہ دیتے ہیں، اور باقی جو بینک ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ مالک ہوتے ہیں، وہ سود ہو جاتا ہے، وہ سود ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی کا میزان بینک میں تکافل کا اکاؤنٹ ہو، اس میں آدمی ماہانہ ایک مقررہ قسط جمع کروائے، اس کی موجودہ رقم اکاؤنٹ میں 2 لاکھ سے زائد ہوں، تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ جی تکافل میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے. آپ نے 12 سال کی، 10 سال کی تکافل لی، ہر سال 1 لاکھ روپے جمع کرا رہے ہیں، آپ تو ہو گئے 5 لاکھ 6 لاکھ ابھی جمع ہو گئے 4-5 سال میں، ہاں تو یہ آپ کی ملکیت میں، آپ اسے نکلوا سکتے ہیں. غلط بات ہے تھوڑا سا جرمانہ دے کر، لیکن آپ کی ملکیت میں. تو تکافل میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور قربانی واجب ہو جاتی ہے. نحوست کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کوئی انسان، چیز، جگہ یا وقت منحوس ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نحوست ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، ہمارے گناہوں میں ہوتی ہے. اچھے کام میں، گھر میں، بیوی میں، سواری میں، جگہ میں، مکان میں، گھر میں نحوست نہیں ہوتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. نحوست یہ ضد ہے برکت کی، نحوست یہ برکت کی ضد ہے. اور انسان کے برے اعمال کی وجہ سے گھر میں نحوست ہوتی ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا، نحوست. ہر وقت جو ہے نا وہ فضول خرچیاں، نحوست. ہر وقت ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کو طعنے دینا، نحوست. تو نحوست ہمارے برے اعمال کی ہوتی، ان چیزوں میں نہیں ہوتی. ایک صاحب نے کہا ایک شخص کے پاس پلاٹ ہے جو اس نے اپنی ضرورتیں رہائش کے لیے خریدا تھا، لیکن ابھی تک رقم نہ ہونے کی وجہ سے مکان تعمیر نہیں کر سکا. اس کے علاوہ اس شخص کے پاس 4 گائے ہیں گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ جی یہ جو 4 گائے، ایک تو گھر جو آپ نے لیا ہے، زمین لی ہے اپنی رہائش کے لیے، اس چاہے کروڑ روپے کی ہو اور پیسے نہیں ہے 1,40,000 روپیہ، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. گھر کے لیے زمین لی. اب رات 4 گائے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی گائے پالنے والے ہیں نا، ان کو سمجھنا چاہیے. گائے بھینسیں فارم ہاؤس میں 200 گائے بھینس ہوتی ہیں، فارم ہاؤس میں 200 500 بھینسیں گائے ہوتی ہیں. ایک بھی 1 روپیہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پر 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ صائمہ ہوں، سین الف حمزہ میم ہا، وہ صائمہ ہوں، خود رو گھاس چرتے ہوں سال کے اکثر حصے میں. اور اگر آپ خود ان کو پٹھے دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، خود اگاتے ہیں، خرید کر دیتے ہیں، تو چاہے جتنی مرضی گائے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں. ہاں ان سے جو آمدن ہوگی روپے پیسے، وہ اگر پڑے رہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی. اس لیے یہ کروڑ روپے کے جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں، ان پر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ آپ تک جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، سندھ کے علاقے میں اور پہاڑی علاقوں میں 60-100 بکریاں ہوتی ہیں ایک بندے کے پاس. سارا دن وہ پہاڑوں پہ چڑھا دیتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں وہ خود رو گھاس و پودے وغیرہ چرتی رہتے ہیں، شام کو بند کر دیتی. 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے سارا سال. اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، 1 روپے کا دانہ نہیں ڈالتے ان کو. اب اس پر ہوگی وہ زکوٰۃ جانوروں کا. جی ہاں بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا. آج کا جمعہ سارا میرے اسی پر تھا نا، سارا جمعہ اسی پر تھا کہ اللہ کے ساتھ گیم نہیں کرنی چاہیے. تو ان بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ جو عام بینک ہیں وہ بھی اسی طرح پیسے دیتے ہیں، اسی طرح زائد پیسے لیتے ہیں، اور اسلامی بینک جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو آپ ان کو حلال کہتے ہیں، ان کو حرام کہتے ہیں. تو وہ طریقہ کار بھی آپ نے بتا دیا کہ ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو کیا یہ گیم نہیں ہے اللہ کے ساتھ؟ بڑا اچھا سوال کیا. تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بات ہوئی ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے یہاں پی سی ہوٹل میں. تمام بینکوں کے صدور، نائب صدور، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، یہ ساروں کی نا جمع کر کے تربیت کی تھی کہ بھی یہ اسلامی بینکنگ کیا ہوتی ہے. میں بھی اس میں بطور مبصر کے موجود تھا. تو 3 دن بعد سوال و جواب کی نشست تھی. مولانا تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایک بینک کے نام نہیں لوں گا، اس بینک کے نائب صدر صاحب کھڑے ہوئے. آپ والا سوال کیا انہوں نے کہ حضرت 3 دن میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے، دیکھیں اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے آدمی سے سوال کر رہا ہے، ہمیں 3 دن میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ناک یوں پکڑ لیں تو یہ حرام، اور اگر یوں پیچھے سے ہاتھ گھما کے ناک پکڑ لیں تو حلال. ہمیں تو 3 دن میں یہ سمجھ میں آیا. یہ سوال کیا انہوں نے. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے آگے سے جواب دیا آپ بالکل صحیح سمجھے. میں خود ڈر گیا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ ڈانٹ ہی نہ لیں اس بندے کو.
لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ بالکل صحیح سمجھے. اور اب اگلا جواب سنیں ذرا. اگر فرمایا اگر اللہ ہمیں یوں کہے کہ یوں ناک پکڑنا حرام اور اللہ خود کہے یوں پکڑنا حلال، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک. لیکن اگر اللہ کہے ناک پکڑنا حرام، پھر ہم ہاتھ گھما کے ناک پکڑیں تو بھی حرام اور سیدھا پکڑیں تو بھی حرام. جواب مکمل ہو. جواب مکمل ہو. اس کو حیلہ بھی نہیں کہیں گے، اس کو طریقہ کار کی تبدیلی کہیں گے. طریقہ مختلف، کنونشنل بینکوں کا طریقہ مختلف، وہ غیر شرعی طریقہ، وہ سود کہ جی آپ پیسہ لے لیں گھر بنانا، ان کو اس کے کوئی غرض نہیں آپ نے گھر بنانا ہے کہ نہیں بنانا. جی مجھے 10 لاکھ دے دیں، ٹھیک، اتنا اس پر انٹرسٹ ہوگا، اتنا اس پر سود لیں گے ہم. یہ ہوتا ہے کنونشنل بینکوں کے بالکل طریقہ مختلف. اور جو اجارہ ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے سے پیسہ لیں جتنا لیں، گھر کے مالک ہم ہوں گے. بینک کہتا ہے گھر کے مالک ہم ہوں گے، آپ اس کا کرایہ ادا کریں گے. اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب تک آپ کرایہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مالک ہی نہیں گھر کے. اس لیے اسلامی بینک میں گھر کی فائنانس، گاڑی کی فائنانس یہ بڑی کامیاب چل رہی ہے، بڑی کامیاب چل رہی ہے صرف اسی وجہ سے. تو اب میں نے بات کا خلاصہ کیا بتایا؟ طریقہ کار مختلف. کنونشن بینکوں کا طریقہ کار شریعت کے خلاف اور اسلامی بینکوں کا طریقہ کار شریعت کے حکم کے مطابق. سسٹم چینج. اب میں آپ کو اس کا اور مثال دوں، بخاری شریف سے اس کی مثال دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا. بخاری شریف کی حدیث، حوالہ میرے ذہن میں. کھجوریں ردی ہوں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں، اگر ان کا تبادلہ کیا جائے آپس میں تو کمی بیشی ناجائز ہے. 1 کلو اچھی کھجوریں، اس کے بدلے میں 1 کلو ردی کھجوریں، ذرا گھٹیا کھجوریں. کوئی عقل مند یہ سودا نہیں کرتا. ظاہر ہے ذرا گھٹیا کھجوریں زیادہ لے گا اور اعلیٰ کھجوریں کم دے گا، بہت سیدھی سی بات ہے. ایک صحابی جب اس طرح کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، فرمایا کہ یہ سود ہے. پھر خود طریقہ بتایا، خود طریقہ بتایا. فرمایا پہلے تم اس کو جتنے مرضی درہم کے بدلے میں یہ ایک صاع کھجوروں کا بیچ دو، پیسے لے لو. پھر تم جتنے مرضی پیسوں کے بدلے میں اس سے جتنی مرضی ردی کھجوریں خرید لو، تمہارے لیے جائز. فرض نہیں کیا، فرض کر لو یہ تم نے اتنے کے لیے تو فرض کر لو، یہ تو نہیں، پیسے لے لو اسے. اگلی ٹرانزیکشن کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، جائز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بدلا. اب یہ یوم سبت والا واقعہ ہے نا، وہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا، وہ یہودیوں والا. وہاں تو کہا تھا تم نے ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرنی، یعنی کسی بھی طرح شکار نہیں کرنا، کسی بھی طرح شکار نہیں کرنا. اب انہوں نے وہ موقع کھول کے اور وہ جناب مچھلیاں اتوار کے دن پکڑ لی، تو شکار تو انہوں نے کر لی. شکار کا معنی اپنی گرفت میں لے آنا، اپنے اس طرح قبضے میں لے آنا کہ آپ استعمال کر سکیں، وہ تو آپ نے کر لیا. تو اس لیے یوم سبت والا واقعہ اور جو یہودیوں کا آج میں نے طریقہ کار بتایا، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اسلامی بینک اور کنونشنل بینک، ان میں طریقہ کار بنیادی طور پر فرق. اب میری بات مکمل ہوگی. ایک کہتے ہیں جمعے جی نہیں، یہ ذہن میں انہوں نے سوال کیا گاڑی کا گاڑی سے ایکسچینج کرنا اور موبائل کا موبائل سے ایکسچینج کرنا. نہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزیں بتائی ہیں جن کی قدر اور جنس ایک ہو، جیسے سونا چاندی، جیسے گندم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دی ہیں، جیسے گندم، چاول، نمک وغیرہ. پھل، اچھی کھجوریں ردی کھجوروں کے بدلے برابر برابر، یہ کوئی نہیں کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا کہ سود کس چیز کے اندر ہے.
اگر آپ ایک اچھے موبائل کے بدلے میں گھٹیا موبائل، چلو مجھے اپنا موبائل دے دو، میرے یہ موبائل تو وہ اس کی قیمت اور ہے، اس کی قیمت اور ہے، وہ کم ہے وہ زیادہ، جائز. یہ اپنی گاڑی مجھے دے دو، میری گاڑی لے لو. ہاں آپ کی گاڑی اچھی، میری گاڑی بری، کم قیمت کی، پرانی چلی ہوئی تھی، جائز. وہ قدر اور جنس ایک. تب ایک صاحب نے کہا جمعے کے عربی خطبے میں ایک وقفہ دیا جاتا ہے، اس کو کیوں کرتے ہیں اور کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے؟ جی، جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو یہ بیٹھنا بھی سنت، بیٹھنا سنت، اتنی دیر جتنی دیر چند آیات تلاوت کی جا سکتی ہوں، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دل دل میں دعا مانگ لیں، زبان میں ہاتھ ہلائے بغیر. ایک صاحب کہا کہ آن لائن بکرے مل رہے تھے، 5,000 ایڈوانس قربانی کے لیے دیا، اب اس آدمی کا فون نمبر بند مل رہا ہے، اس صورت میں 5,000 زکوٰۃ کی مد میں منفی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ آن لائن جو ہے نا کاروبار، اس میں دھوکے بھی بہت، اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر کریں. آن لائن پیسے جمع کرا دیے قربانی کر لیں، بہت اشتہارات آ رہے ہیں، وقت قربانی کریں، ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے، نہ کریں، نہ کریں. ایک تو یہ کہ دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس طرح کی تنظیمیں بھی بہت پھر رہی ہیں اب کہ جی آپ پیسے دے دیں، آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، غریبوں میں گوشت تقسیم ہو جائے گا. جب تک علماء اس کی نگرانی نہ کر رہے ہوں، سمجھدار لوگ اس کی نگرانی نہ کر رہے ہوں، بالکل پیسے نہ دیں. اور جن کے بارے میں آپ مستند طور پر جانتے ہوں کہ واقعی یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو دے دیں پیسے. اب ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے آن لائن بکرے کے لیے 5,000 ایڈوانس دے دیے تھے، اب وہ فون بند مل رہا ہے، بندہ بھاگ گیا، اب یہ میں 5,000 روپیہ اس کو زکوٰۃ میں منفی کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا. یہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. دیتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اپنی ملکیت سے نکالتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. بالکل آن لائن پہ نہ جائیے گا. ایک بندے کو 30,000 قرض کی صورت میں دیے، اب وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، اس کے لواحقین بھی ذمہ داری نہیں لے رہے، واپسی کو ایسی صورت میں اس رقم کو زکوٰۃ کی مد میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ. آپ کو جو بندہ کسی کو قرض دے دیا، آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے زکوٰۃ میں. اس کا طریقہ بھی بتا دوں. اگر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو جائز طریقہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ آپ یا آپ کا کوئی دوست اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دے، 30,000 روپے، یا آپ 30,000 روپے لے لیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے فلاں کا قرض دینا ہے، تو آپ یہ 30,000 روپے لے لیں اور اس کو قرض ادا کر دیں. چلو جائز، لیکن اس کو باؤنڈ نہ کریں، یہ پیسہ ہر صورت میں آپ نے وہاں دینا ہے، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ تو آپ ترغیب دے دیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اوپر 1,00,000 روپے زکوٰۃ کا ہے، تو یہ قرض ہے آپ کے اوپر چڑھا ہوا، تو میں پیسے دے رہا ہوں، آپ قرض ادا کر دیں. اب اس بندے کو چاہیے کہ اخلاقاً قرض ادا کریں. باؤنڈ نہیں کر سکتے، باؤنڈ کریں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک صاحب نے کہا زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں لگتی. اب کوئی غیر مسلم یا ضرورت مند ہو تو ایسی ضرورت اس کی کیسے مدد کی جائے، جبکہ گنجائش میں زکوٰۃ کے پیسے ہی پڑے ہوتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ زکوٰۃ دیتے، عطیات نہیں دیتے، عطیات بہت کم. اس لیے آپ صدقہ نفلی صدقہ کر کے کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں، میری مصیبتیں دور ہو جائیں، غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں نفلی صدقے سے. یہ میں حل بتا رہا ہوں. ویسے ہی کیوں دے دیں غیر مسلم کو؟ لیکن اگر آپ صدقے کی نیت کریں گے، چلو ہمارے گھر پہ آج کل بڑی مصیبتیں ہیں، بچے امتحان دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ دعائیں دے گی، چلو غیر مسلم کو دے دی، جائز. تو نفلی صدقہ دینا غیر مسلم کو جائز، لیکن زکوٰۃ نہیں. ایک صاحب نے کہا میں والدہ مرحومہ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، اس کی نیت کیسے کریں؟ میری فلائٹ 20 جون کو بنتی ہے، میں نے حج قران کروں یا حج تمتع کروں؟ جی 20 جون کو اگر فلائٹ ہے آپ کی تو 29 جون کو حج ہے، 29 جون کو 29 جون کو حج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کم از کم 13 دن
13 دن آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ اگر حج قران کریں گے تو 13 دن یا 15 دن احرام باندھے رکھنا پڑے گا۔ تمتع کی صورت میں احرام صرف 4 دن، 1 دن عمرے کا، 3 دن حج۔ 15 دن احرام باندھنا جو ہے نا، کوئی غلطی ہو جائے فٹافٹ 750 روپے کا بکرا، 750 روپے نہیں، 750 ریال کا بکرا دم، ایک غلطی پر دم، کیا فائدہ؟ خوشبودار صابن استعمال کر لیا، خوشبو لگا لی، چہرہ ڈھانپ لیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو میں مشورہ، ذاتی مشورہ یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ مضبوط ہیں ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں مسائل کو، ٹھیک ہے قران کر لیں، ثواب ہے اس کا۔ بکرا پھر بھی دینا پڑتا ہے، ایک دم قران دینا پڑتا ہے 750 ریال، تو بکرا قربان تو ایک تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن حج تمتع کریں تو بھی بکرا ایک دینا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو حج تمتع میں کیا ہے، یہاں سے صرف عمرے کی نیت کر کے جائیں، جا کے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر 8 ذو الحجہ کو احرام باندھیں، پھر 8، 9، 10 3 دن احرام، تو اس میں کل 4 دن احرام باندھنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کوشش کریں اگر ہمت والے ہیں اور ذرا 7 پابندیاں جو احرام کی اس کی پابندی کر سکتے ہیں، پھر قران کر لیں۔ آخری فلائٹوں والے قران کرتے ہیں اچھا خاصا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ میں والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، اس کی نیت کیسے کریں؟ تو ان صاحب کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے خود حج فرض ادا کر لیا اپنا کہ نہیں۔ اگر حج فرض اپنا نہیں ادا کیا تو والدہ کی طرف سے کرنا نفلی ہے، خود ادا کرنا فرض ہے۔ اور اگر والدہ کی طرف سے پیسے والدہ کے نہیں ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں اور پہلا حج آپ کر چکے ہیں، پھر والدہ کی طرف سے بہت، اس میں یہی کہیں جب عمرے کی نیت کریں، اے اللہ میں عمرہ کرتا ہوں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا۔ بالکل وہ حج عمرہ سارا والدہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر والدہ کی طرف سے کوئی فرض حج نہ کرنا ہو نا، تو اسی صورت میں والدین کے لیے نیت کریں، دونوں کے لیے، اگر دونوں کے لیے نیت کرنا چاہیں تو کریں، ثواب ہے نا، تو حج کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ جی، یہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں، مسلمان یا بت پرستوں کے بارے میں اسی آیت کا شان نزول، تو قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ جی، یہ مشرکین کے بارے میں آئی کہ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، پھر تم اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کا مطلب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکین کے بارے میں یہ آیت ہے جو اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام